کہ اللہ کی محبت ہم اپنے حال کے مطابق طلب کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حال کے مطابق طلب فرمائیں گے۔ مگر جب یہ دعا کی کہ مولا مجھے ان بندوں کی محبت بھی عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جب حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں تو وہ تو اپنے کمتر لوگوں کی محبت مانگ رہے ہیں، کیونکہ کائنات میں جتنے لوگ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہو، خاص صدیقین کی جماعت ہو، اولیاء کی جماعت ہو، غوثوں کی ہو، قطبوں کی ہو، صالحین کی ہو، محبین، متقین، مومنین، کاملین کی، جتنے بھی نیکوکار لوگ اور ان کے طبقے ہو گزرے جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ جتنے بھی بلند درجہ کیوں نہ رکھیں اللہ کی محبت میں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے سے تو بہر صورت کم ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام کے برابر تو درجے میں پوری کائنات اور خلق میں نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سو جب آپ نے بندوں کی محبت مانگی کہ مولا جو تیری محبت رکھنے والے بندے ہیں مجھے ان کی محبت عطا کر، تو اپنے سے کم درجے والے لوگوں کی محبت مانگی، کیونکہ ان سے اونچے درجے والا تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو صرف ایک اللہ ہے اور اس کی محبت مانگ چکے۔ تو گویا ان سے جو محبت جو اللہ کی بارگاہ سے انہوں نے ان کی محبت کا سوال کیا، وہ خود تو محبت فرمائی، تو آپ نے جب کمتر لوگوں سے محبت کی تو حضور محب ہو گئے، اور جن سے محبت آپ نے کی اور جن کی محبت مانگی وہ حضور کے محبوب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہو گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضور علیہ السلام کے بھی محبوب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور خود اپنے بندوں سے پیار اور محبت بھی کرتا ہے، تو رب بھی ہے اور محب بھی ہے۔ تو جن بندوں کا اللہ محب ہے وہ بندے اللہ کے محبوب ہوئے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ یحبونہ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت، یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام نے امت میں اور مومنوں میں کسی کو اور بعضوں کو اور جن جن کو بھی اپنی محبت کا شرف عطا فرما دیا اور محبوب بنا لیا، تو وہ کس لیے کی؟ تو ایک ہے جب نچلا اوپر والے سے محبت کرتا ہے، نچلا اوپر والے سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت اس کے درجے بلند کرتی ہے، اور جب اوپر والا نچلے سے محبت کرتا ہے اس محبت سے بھی اسی نچلے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے بعضوں کو چاہا اور محبت فرمائی تو ایک تو امت کو یہ محبت کرنے کی سنت عطا کر دی کہ اے میری امت دیکھو وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب میں نبی اور رسول اور ان سے بلند تر ہو کر میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کی محبت اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو تم اللہ کے بندوں سے اور اولیاء اور صلحاء سے محبت کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ تو یہ اس خیال کا توڑ کر دیا اور اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ بندہ یہ سمجھے کہ محبت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود 3 محبتیں مانگ رہے ہیں، بولیے کتنی؟ 3۔ ایک اللہ کی محبت مانگی، ایک اس کے اولیاء کی، دوستوں کی، صلحاء کی، ان بندوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگی، اور ایک ان اعمال کی محبت مانگی جو اللہ کی محبت کے قریب کر دے۔ گویا اللہ کے بندوں کی محبت اللہ کی محبت کا غیر نہیں ہے۔ نقطہ جو ایمانی اخذ ہوا اور اعتقادی وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کی محبت اللہ کی محبت کا غیر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کی، اللہ والوں کی محبت اگر محبت الہی کا غیر ہوتی تو غیر کی محبت کبھی نہ حضور مانگتے نہ کبھی اللہ انہیں مانگنے کی تلقین فرماتے۔ غیر کی محبت سے تو ہٹانا ہے، غیر کی محبت سے تو ہٹانا۔ حضور علیہ السلام تو آئے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو غیر کی محبت سے ہٹایا جائے اور اللہ کی محبت کی طرف لگایا جائے۔ اور غیر سے ہٹانے والا رسول جب خود غیروں کی محبت مانگ رہا ہو
تو غیروں سے ہٹانا کیسا ہوا؟ ایک بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آیا اللہ والے غیر ہیں یا نہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی محبت رکھنے والے اللہ والے بندے کیا اللہ کے غیر ہیں یا نہیں؟ پہلے غیر کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر وہ غیر ہیں تو رسول غیر کی محبت کی دعا کر سکتے؟ وہ تو غیر سے اجتناب کروانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، وہ تو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں، تو خود غیر کی محبت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور جب ان کی محبت مانگی ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ جن کی محبت آقا علیہ السلام نے مانگی ہے وہ اللہ اور اللہ کی محبت کے غیر نہیں۔ اب اگر ہم انہیں غیر سمجھیں تو یہ ہمارا خود ساختہ تصور ہے، نہ اس پر قرآن کی تائید ہو سکتی ہے نہ حدیث کی تائید ہو سکتی ہے۔ ایک ہی بات کافی، جب حضور علیہ السلام نے اللہ والوں کی محبت مانگی تو گویا امت کو نصیحت کر دی کہ اے امت تم اللہ والوں سے محبت کیا کرو۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ باقاعدہ آگے ہوگی۔ تو پہلی محبت جو مانگی، 3 محبتیں مانگی اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالیٰ جب قوم فتنوں میں مبتلا ہونے لگے اور تیرا ارادہ ہو جائے کہ اس قوم پر فتنوں کا زمانہ شروع ہو تو مولا مجھے فتنوں سے محفوظ کر لینا۔ اور اس دعا کے ساتھ ان 3 محبتوں کا مانگنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں فتنوں کے زمانے میں رہ کر اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو 3 محبتوں کو اپنا زیور بنا لینا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ، 3 محبتیں تمہارا اسلحہ ہوگا۔ جب ایک میدان جنگ میں آپ کھڑے ہوں اور ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور بم آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، جو کچھ بھی حملہ دشمن کا ہو رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے انسان ڈھال بناتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جب فتنوں کا زمانہ آ جائے اور کسی قوم پر فتنے نازل ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومنو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ مولا فتنوں کے زمانے میں ہم کو پیدا کیا ہے مگر ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ دعا بھی سکھا دی اور ساتھ اس دعا پر عمل کا کہ کیسے محفوظ رہ سکو گے اس کا ایک طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ یہ کہ فرمایا یہ 3 محبتیں تمہیں دور فتن میں بھی فتنوں سے بچائیں گی۔ پھر ان محبتوں کے تقاضے کیا ہیں ان پر گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ آج میں صرف اصول بیان کر رہا ہوں کہ فتنوں کے زمانے میں یہ 3 محبتیں تمہیں فتنوں سے بولیے بچائیں گی، باقی سب کچھ ان کے تابع ہوگا، سب کچھ ان کے تابع ہوگا۔ گویا فتنوں سے بچاؤ کرنے کے لیے ایمان محبت والا چاہیے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایمان محبت والا چاہیے۔ یعنی ایمان کی بھی آج قسمیں بن گئی ہیں اور ایمان کی بھی آج مزاج بن گئے ہیں۔ ایمان محبت والا ایمان، جس ایمان میں محبت کی چاشنی ہے، محبت کا ذوق ہے، محبت کا کیف ہے، اور ایک وہ ایمان ہے جس میں اقرار اور تصدیق تو ہے مگر محبت کی چاشنی اور ذوق اور کیفیت نہیں ہے۔ بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی اور پھر فرائض اور شریعت کے احکام بجا لایا، مسلمان تو ہو گیا، وہ صاحب ایمان تو ہو گیا۔ تو قرآن مجید یہاں فتنوں سے بچاؤ کے لیے محض ایسے ایمان کا ذکر نہیں کر رہا، حدیث پاک ایمان کا مطلق ذکر نہیں کر رہی کہ کیونکہ کلمے والے تو وہ پہلے ہیں، ایماندار تو ہیں، انہی پر تو فتنے آئے ہیں، انہی پر تو فتنوں کا زمانہ آیا ہے۔ ایمان تو موجود ہے، اعمال موجود ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں ہیں، سارا کچھ ہے، مگر دور فتن میں یہ مسلمان پریشان ہیں کہ مولا ہمارا ایمان کیسے بچے اور فتنوں سے ہماری حفاظت اور بچاؤ کیسے ہو۔ تو اللہ پاک ان اہل ایمان کے ایمان کے بچاؤ کی تدبیر بتا رہا ہے کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے بنیادی کہ تم